آج کی ویڈیو میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہم سب کے لیے قابل فکر ہے۔ دنیا اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی کہ اچانک سے ایک وبا آتی ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کاروبار بہت بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، تعلیمی ادارے ابھی تک بند پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ مہینے جب پورا ملک بند رہا اور کچھ بھی نہ ہوا تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب ہمیں ان حالات کے ساتھ چلنا سیکھنا پڑے گا۔ دنیا میں ہر شعبے کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ان حالات میں اتنے سارے نقصانات کے بعد ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہم ٹیکنالوجی سے اور زیادہ قریب آ گئے۔ ہمیں نئی ویب سائٹس چلانا سیکھی، نئی اپلیکیشنز کے ساتھ ہم انٹروڈیوس ہوئے، کاروبار ڈیجیٹلائز ہونا شروع ہو گئے، ہمارے ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ آ گیا اور کلاسز آن لائن ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے نیو تھی تو ہمیں سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا اور ابھی بھی ہم ان کو سمجھنے کے پروسیس میں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں خاص ڈسکس کرنا چاہوں گا آن لائن کلاسز کے حوالے سے، کیونکہ آن لائن کلاسز ہمارے لیے نئی تھی اور کچھ استاد اس سے ناواقف تھے، اور جب آن لائن کلاسز انہوں نے کنڈکٹ کرنی پڑی تو اپلیکیشن استعمال کرنا، یہ ویب سائٹ کو استعمال کرنا انہوں نے اپنے بچوں سے سیکھا یا اپنے ارد گرد ساتھیوں سے انہوں نے ہیلپ لے کے اس اپلیکیشن کو چلانا سیکھا۔ لیکن جب وہ آن لائن کلاسز کنڈکٹ کرنے آئے تب انہیں پتہ چلا کہ ہماری قوم ترقی کیوں نہیں کر رہی۔ جو استاد ان حالات میں بھی پیچھے نہ ہٹا اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلا، یہ ساری چیزیں پہلی مرتبہ استعمال کی تھی، لیکن پھر بھی اپنے کمفرٹ زون کو چیلنج کیا اور جب آن لائن کلاس میں پہنچے تو پھر تربیت کا اندازہ ہونے لگا۔ ہمارے پاس تعلیمی اداروں میں بھی، گھروں میں بھی تعلیم کے اوپر تو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، کتابیں پڑھنے کے اوپر، بچے ایگزامس بھی دیتے ہیں، لیکن ایک چیز کے اوپر جو سب سے کم فوکس کیا جاتا ہے وہ ہے اچھی تربیت۔ ایک جگہ میں نے بہت اچھی بات پڑھی کہ ہماری جو ڈگریاں ہیں یہ ہماری تعلیم کی رسیدیں ہیں، ہمارا جو اصل علم نظر آتا ہے وہ ہمارے عمل سے نظر آتا ہے۔ جو بچے اسکول میں پچھلی نشست پہ بیٹھ کے انسان کے علاوہ ہر جاندار کی آواز نکالتے تھے اور استاد اس کو بآسانی کنٹرول کر کے اپنے کلاس کا عمل جاری رکھتے تھے، لیکن اب معاملات بدل چکے ہیں۔ ہمیں تربیت کا اصل اندازہ ہو رہا ہے۔ جس طرح استاد آن لائن کلاسز کے اندر تذلیل کا شکار ہو رہے ہیں، یہ مدارس کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی ایک غیر معمولی سی بات ہے۔ استاد اپنے ہی شاگردوں کے سامنے اپنے ہی شاگردوں سے ہریز ہو رہا ہے، بلی ہو رہا ہے، اور کچھ شاگرد اپنے کلاس روم کوڈز اپنے دوستوں سے شیئر کر رہے ہیں اور وہ کلاس میں آ کے بے حد بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اگر جس طرح کے الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں میں اپنی ویڈیو میں استعمال کروں، شاید میری ویڈیو پہ ایج ریسٹرکشن لگ جائے گی۔ میرے کچھ ساتھی استاد ہیں اور جب میں نے فیس بک پہ اس طرح کی پوسٹ دیکھی اور میں نے چند عرصے پڑھایا ہے تو میں اس بات کو صرف اسی طرح بیان کروں گا کہ ایک استاد کا اس وقت احساسات کیا ہیں کہ جب ایک شاگرد اپنے استاد سے بدتمیزی کرتا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ اس کی اولاد نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اور اس احساس کو اس سے واضح طور پہ میں نہیں سمجھا سکتا۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اندر بہت ساری ویڈیو اپلوڈ ہوئی، آن لائن کلاسز، فنی آن لائن کلاسز گون رانگ، اور ان ساری ویڈیوز کا کانٹینٹ ایک ہی تھا کہ ایک آن لائن کلاس ہو رہی ہے جس میں ایک ٹیچر پڑھا رہی ہے یا پڑھا رہا ہے اور باقی سارے بچے وہاں پہ موجود ہیں۔ اب کچھ ویڈیوز میں چند بچے ٹیچر کو نہیں پڑھانے دے رہے اور بے حد ڈسٹرب کر رہے ہیں، کچھ میں پوری کلاس اس میں شامل ہے اور ٹیچر کو تذلیل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ کچھ آن لائن کلاسز کے بعد ٹیچر کے آنکھوں سے، اساتذہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویڈیوز، یہ سارا جو کانٹینٹ ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا گیا انٹرٹینمنٹ اور کامیڈی کے کیٹیگری میں۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمارے ذہنوں میں کامیڈی اور انٹرٹینمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ واضح نہیں ہے، اسی لیے پاکستان کے چند ایک بڑے چینل بھی راستے میں لوگوں کو بلی کرتے ہیں اور اس کو کامیڈی کا نام دیتے ہیں۔ اشفاق صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اٹلی کے اندر میرا ٹریفک چلان ہوا اور مصروفیت ایسی رہی کہ وقت پہ فیس ادا نہ کر سکا، کورٹ جانا پڑا، جج کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے وجہ پوچھی، میں نے کہا پروفیسر ہوں اور اتنا مصروف رہا کہ وقت ہی نہ مل سکا، اور اس سے پہلے میں اپنی بات مکمل کرتا جج نے کہا اے ٹیچر ان دا کورٹ، اور سب لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور میرا چانہ کینسل کر دیا۔ اس وقت اس قوم کی ترقی کا راز مجھے پتہ چلا۔ جیسے کہ ہمارے پاس کچھ والدین ہیں جو کہ بچوں کا ایڈمیشن کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد اسکول کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، اور اگر کبھی ان کو بلایا جاتا ہے اسکول میں تو کہتے ہیں ہم فیس دے تو رہے ہیں۔ تو صرف پیسوں سے تعلیم اور تربیت نہیں خریدی جا سکتی، اس کے لیے کنسرن شو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو ہمارا بچہ کس طرح سے آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب تو ہمارا بچہ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہے، تو وہ کس طرح کی گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے، کس طرح کا کانٹینٹ استعمال کر رہا ہے، کس طرح سے اپنے آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہا ہے، اس پہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور آن لائن کلاسز کے علاوہ جس طرح کا کانٹینٹ وہ آن لائن کنزیوم کر رہا ہے اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر ہر کانٹینٹ بچے کے لیے نہیں ہوتا، اور اگر وہ اپنے ایج سے بڑا کانٹینٹ استعمال کر رہا ہے تو واقعی اس کے بیہیویئر پہ، اس کی پرسنالٹی پہ بری طرح اثر انداز ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔
آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.